الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ دوسری سورت، اس کی آیت نمبر ہے 143. اس کا پہلا اسم کو سب سے اعلیٰ امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. تو یہ بات چل رہی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے جان دی. ان کو سارے خطرات کا پتہ تھا، ان کو پہلے سے پتہ تھا. اس کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ان کی راہ پر اگر چلنا چاہتے ہیں تو ہم بھی دین کا علم حاصل کریں اور دین کا دفاع کریں. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، وہ کانوں کا مزہ ہے، لیا اور چلے گئے. جیسے آپ نے محفل موسیقی میں شرکت کی، سنا اور چلے گئے، اسی طرح یہ محفلیں جو ہیں، چاہے جمعہ ہو، درس ہو، کوئی جلسہ ہو، اس میں بھی بس سنا اور گھر چلے گئے، اس کا پھر فائدہ کوئی نہیں. تو سیدنا امام کے چند فضائل، اس کے بعد جو ان کا مشن ہے اس کے بارے میں بات. یہ سلسلہ الاحادیث صحیحہ حدیث نمبر 2488. یہ حدیث میں جو لفظ ہیں کہ مجھے اس ذات کے پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بندہ بھی دشمنی رکھے گا اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا. حضور کی اولاد سے، حضور کے بیویوں سے، حضور کے خاندان سے دشمنی رکھنے والا آدمی دوزخی ہوگا. یہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ 3 گروپ میں. سب سے پہلے حضور کی بیویاں، کیونکہ کوئی آدمی یہ کہے کہ بیوی اہل بیت نہیں ہے، گھر کا حصہ نہیں ہے، تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مسئلے کی بات نہیں، ذرا گھر میں جا کے کہہ کے دیکھ لینا جس کی اولاد جوان ہے کہ بیوی اہل بیت میں سے نہیں ہے، گھر والوں میں سے نہیں ہے، تو پھر آپ کی طبیعت وہ گھر والے ہی صاف کر دیں گے. تو سب سے پہلے حضور کی بیویاں جن کو اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں اہل بیت کہا کہ اے اہل بیت میں تم کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ پردے کے احکام دیے. جو بیٹی کی اولاد ہوتی ہے وہ باپ کے خاندان کا، نانا کے خاندان کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار سے جو ان کو اللہ کی طرف سے ملا تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کی اولاد کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. ہمارے ساران کو بات جو دنیا کا دستور ہے اس کے مطابق بیٹی کی اولاد نانا کے خاندان کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی اولاد کو، سیدنا علی کو، امام حسن اور حسین کو، سیدہ فاطمہ کو اپنے اہل بیت قرار دیا. ہمارے سارا کو بارے لہذا وہ بھی اہل بیت. اس کے بعد وہ بنی ہاشم جن پر صدقہ حرام ہے،
جن پر زکوٰۃ حرام ہے، وہ بھی حضور کے اہل بیت۔ تو ان تینوں گروپوں میں سے جو آدمی دشمنی رکھے گا رسول اللہ کی وجہ سے رکھے گا نا وہ، لہذا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اسی طرح یہاں تک علماء نے احتیاط کی ہے کہ سورہ لہب قرآن مجید کا حصہ، آپ روٹین میں پڑھیں قرآن کا حصہ ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی نے اس خیال سے پڑھا کہ میں یہ رسول اللہ کا چچا تھا اور میں رسول اللہ کی توہین کرنے کے لیے یہ پڑھنے لگا، تو اسی وقت کافر ہو جائے گا چاہے وہ قرآن پڑھ رہا ہو۔ کیوں؟ ایمان کا مدار، ایمان کا کتب جس کو کہتے ہیں وہ خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کتب کہتے ہیں یہ چکی جب چلتی ہے اس کے درمیان میں ایک لوہے کی سلاخ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کتب، جس کے گرد وہ چکی ساری گھومتی ہے، تو رسول اللہ اس دین کا کتب ہے۔ پورا دین ان کی ذات کے گرد گھومتا ہے، پورے کا پورا دین خود رسول اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماں اوست، رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ جا، دین سارے کا سارا خود رسول اللہ ہی ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہب بیست، اگر رسول اللہ تک نہیں پہنچا تو پھر تو ابو لہب ہے۔ تو حضور کی اولاد سے، حضور کی بیویوں سے اور حضور کے خاندان سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا کوئی بھی آدمی ان تینوں میں سے کسی کو اس لسٹ سے خارج نہیں کر سکتا، نہ کسی کو اختیار ہے۔ خود رسول اللہ جب شامل کر گیا تو ہماری کیا مجال؟ بیویوں کو تو خود اللہ پاک نے شامل کیا اہل بیت۔ سیدہ سارہ، ان کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے، فرشتوں نے آ کر یہی کہا تھا کہ تم پر سلام ہو اے اہل بیت اور اللہ کی برکتیں۔ تو بھائی بیوی اہل بیت میں اسی سے تو بیت بنتا ہے، اسی سے تو گھر بنتا ہے سارا۔ اگر بیوی نہ ہو تو ویسے ہی ڈیرا ہے گھر۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بندہ بغض رکھے گا اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا، آگ میں داخل کرے گا۔ دوسرا، یہ جو ہے روایت، یہ سلسلہ الاحادیث سیئہ 2036 نمبر ہے اس حدیث کا، مختلف کتابوں سے لے کر انہوں نے وہاں پر حوالہ بھی لکھا ہوگا اگر کسی نے چیک کرنا۔ قیامت کے دن ہر پیدائش کا رشتہ اور یہ شادی کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ سبب اور نسب، نسب کہتے ہیں جس گھر میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، والدہ، اور سبب یہ جو رشتہ داری ہوتی ہے شادی کی، ہر رشتہ ختم ہو جائے گا حضور نے فرمایا سوائے میرے وہ پیدائش والے رشتے بھی قائم رہیں گے اس دن، اور یہ شادی والے رشتے بھی قائم رہیں گے۔ لہذا ہم کسی کی بھی توہین نہیں کریں گے، ہمارے لیے سب محترم ہیں۔ حساب اللہ نے لینا ہے، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی کرسی پر بیٹھ کر کسی کو دوزخی اور کسی کو جنتی کہنا شروع کر دیں، سوائے اس کے جس کو رسول اللہ نے جنتی کہا، سوائے اس کے جس کو رسول اللہ نے دوزخی کہہ دیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یعنی روٹین میں بیٹی کی اولاد نانا کے خاندان کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن حضور نے اپنے اختیار سے ان کو شامل کیا ہمارے سارنگوں پر۔ یہ ان کو اس لیے بلایا، لوگ سوال کرتے ہیں بیویوں کو کیوں نہیں بلایا؟ وہ جو نجران کے عیسائی تھے انہوں نے رات کو مشورہ یہ کیا تھا کہ اگر تو یہ بلائے اپنی اولاد کو تو یہ سچا نبی ہے، اگر دوستوں کو یا کسی ایسے رشتے کو بلایا جس کے ساتھ اس کا دلی تعلق نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹا نبی ہے۔ تو جب حضور نے بلایا انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے نواسے ہیں اور یہ میرا داماد ہے۔ ان کا ہم آپ سے ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل علی ابن یہ اہل بیت نبی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، گھر میں بیٹھے آپ پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک پھول بوٹوں والی چادر تھی جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، یعنی کالی کملی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اتنے میں حسن بن علی آئے، آپ نے ان کو چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت حسین آئے، آپ نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت فاطمہ آئے، آپ نے ان پر بھی چادر دے دی، پھر علی آئے، ان پر بھی چادر دے دی، پھر فرمایا اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی دور کریں۔
اور تمہیں اچھی طرح پاک و صاف کر دے۔ تو یہ خود رسول اللہ نے ان کو داخل کیا، تو کوئی آدمی بھی ان کو خارج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان، اس میں حضرت علی فرماتا ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے دانے کو چیرا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی۔ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور صرف منافق مجھ سے دشمنی رکھے گا۔ تو یہ خود رسول اللہ نے جب کہہ دیا تو پھر اب کسی کے پاس کوئی چونو چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری ہے، اس کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اے فاطمہ تم مومن عورتوں کی جنت میں سردار ہوگی۔ لہذا یہ سارا جو ہے، اور ایک روایت جو لائے ہیں علامہ البانی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں، میرا 745 نمبر ہے، اس کا حوالہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کا باپ ان سے بھی بڑھ کر۔ لہذا بھائی ہم کو چاہیے کہ جو رسول اللہ کا پیارا ہے وہ ہمارا بھی پیارا۔ اس کے بعد آ گئی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں کسی کام سے گیا، جب بات ہو گئی تو آپ نے ایک چادر اوپر لی ہوئی تھی، اس میں کوئی یہ تھا، میں نے پوچھا حضور کون ہے، تو آپ نے وہ چادر کھول دی، وہ حسن اور حسین تھے۔ تو فرمایا اے اللہ میں ان کو دوست، حضرت اسامہ روایت کر رہا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں، سو تو بھی ان کو دوست رکھ، اور جو ان کو دوست رکھے اس کو بھی دوست رکھ۔ تو یہ ایمان کا بڑا سادہ سا ٹیسٹ ہے۔ اس کے بعد یہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا مسئلہ۔ اب دیکھیں جس کو دین کا حیضہ ہوا ہوتا ہے وہ کیسے کیسے مسئلے پوچھتا ہے۔ اس نے پوچھا جی احرام کی حالت میں اگر یہ مچھر مر جائے تو اس کا کیا کفارہ؟ تو سوال سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کی نفسیات کیا ہے۔ تو ابن عمر نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ سوال کا جواب نہیں دیا، ان کے جی عراق کے۔ فرمایا تم نے رسول اللہ کا بیٹا شہید کر دیا، تم کو ذرا شرم نہیں آئی، اب مچھر مارنے کا کفارہ مجھ سے تو پوچھ رہا ہے؟ جبکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ان دونوں نواسوں کے بارے میں کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، ان کو تم نے شہید کر دیا اور مجھ سے تو مچھر مارنے کا کفارہ پوچھ رہا ہے۔ تو یہ جامع ترمذی کتاب المناقب میں ہے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو بھائی یہ جو ہیں اہل بیت رسول، ان کا ادب احترام، ان سے محبت ہم پر لازم ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ سیدنا امام حسین کو امام ہم اس لیے کہتے ہیں رہنما، وہ اس معاملے میں ہمارے رہنما ہیں۔ کسی بھی گروپ کے آدمی نے اگر کوئی بغاوت کی ہے تو اس نے نام انہی کا لیا ہے کہ میں ان کی راہ پر چل رہا ہوں، چاہے وہ سید احمد شہید ہوں جو ہندوستان میں ہوئے، چاہے اس سے پہلے ہوں۔ اسی طرح حضرت مصعب بن زبیر جو تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی، ان کی بیوی تھیں حضرت حسین کی بیٹی سکینہ، جس کو سکینہ پڑھتے ہیں وہ سکینہ حلب۔ تو جب یہ جانے لگے تو انہوں نے کہا بھائی عبد الملک کے خلاف تو بغاوت کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے۔ تو حضرت مصعب نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ تیرے باپ نے یعنی سیدنا حسین نے کسی حلال زادے کے لیے کوئی بہانہ چھوڑا ہے؟ ان کے پاس کون سی فوج تھی اور حکومت بھی آدھی دنیا پر تھی ان کی۔ تو تیرے باپ نے کسی حلال زادے کے لیے کوئی بہانہ چھوڑا جو میں بھی رک جاؤں، پھر وہ شہید بھی ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں جو جان دینے والا ہے اس کو کہتے ہیں ہم شہید۔ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کو میں نے اعلیٰ ترین امت بنایا ہے، وسط سے مراد درمیان بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے۔ جیسے باپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کا باب اوسط ہے،
یہ نہیں کہ درمیان والا دروازہ، بلکہ سب سے اعلیٰ ترین دروازہ ہے۔ جس کا باپ راضی ہے اس کا رب راضی ہے، جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب ناراض ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کو میں نے بہترین امت بنایا کس لیے؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، کیا؟ کہ یہ دین سچا ہے۔ کیسے؟ اس کے دلائل کے ساتھ۔ یہ جو قتال ہے نا، جنگ کرنے کی، تو آخری سٹیج ہے۔ پہلے بھائی اس کو سمجھا تو لو، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ سارے کافر تم نے قتل کر دیے تو مسلمان کس کو کرنا ہے پھر؟ تو پہلے اس کو دلیل سے سمجھاؤ۔ اس کے لیے تب ہی سمجھا سکتے ہو جب آپ کے پاس دلیل ہوگی، تو آپ کے پاس دلیل تب جب پڑھو گے تو جو امت ہے اس کو اللہ پاک نے شہید کہا کہ میرے دین کی گواہی دینے والے، اور رسول تم پر گواہ ہوگا۔ تو جو خدا کی راہ میں جان دیتا ہے، جو خدا کی راہ میں دین کا دفاع کرتا ہے، اس کو اللہ پاک نے شہید کہا ہے، گواہ کہا کہ وہ دین کا گواہ ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے اس حق کی گواہی میں؟ یہ حق کی گواہی دینا ہے، حق کی شہادت دینا ہے کہ میں اس بات کو سچی سمجھتا ہوں اور اس کے لیے میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ سیدنا امام حسین نے بھی یہی کیا، کل شہداء نے یہی کیا۔ تو ہماری ذمہ داری بھائی صرف ارکان ایمان اور ارکان اسلام نہیں ہے کہ 5 باتیں مان لی، ایمان کی، اور 4 کام کر لیے، اللہ اللہ اور خیر صلاح۔ ہمارا کام جو ہے وہ نکاح، طلاق، میراث تک نہیں ہے یہ دین، بلکہ تمام دنیا کے سامنے ہم نے گواہ ہو کر کھڑے ہونا ہے کہ یہ دین سچا ہے، رسول اللہ سچے ہیں، قرآن سچا ہے۔ جس پر ہم ایمان لائیں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اور مسلمان نام کے ایک امت بتانے سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہی مقصد بیان کیا ہے کہ یہ میرے گواہ ہوں گے اور رسول ان پر گواہ ہوگا کہ انہوں نے اپنا کام پورا کیا۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے تمام بندوں کے سامنے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان ہوں، اللہ کے دین کے دلائل ہم حجت تمام کر دیں ان کے سامنے۔ وہ نہ مانے وہ ان کی مرضی ہے۔ اب یہ کہ جب حق کی شہادت دینی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے ہمیں تو حق معلوم ہو نا۔ جب ہم حق تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو اس کے کچھ سٹیپس ہیں۔ یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ حق تلاش کرو۔ اب اس کو 1 2 3 کیسے کیا ہے، یہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے ان کو بڑی سمجھ دی تھی کہ وہ جو مجرد تصورات تھے ان کو بھی انہوں نے کوانٹیفائی کر کے دکھا دیا کہ بھائی یہ حق تلاش کرنا ایک فکرہ ہے، اس کا طریقہ یہ وہ کیا؟ سب سے پہلا یہ کہ آدمی کا مقصد صحیح ہو، اس کا مقصد صرف حق تلاش کرنا، اور حق تلاش کرنے کے لیے وہ اخلاص کے ساتھ چلے، اس میں کوئی اور ملاوٹ نہ ہو، صرف اخلاص کے ساتھ وہ یہ حق، اور بغیر تعصب کے حق تلاش کرنا شروع کرے۔ یہ نہ پہلے سے ذہن بنا لے کہ میں نے صرف فلاں ہی بات ماننی۔ پھر یہ کہ دانش مندی کے ساتھ حق تلاش کرے، عقل اپلائی کرے اس پر، اور اس تلاش کے دوران حق اور باطل کو الگ الگ کرتا جائے۔ جیسے جیسے پتہ چلے کہ یہ صحیح بات ہے، اس کو ایک الگ کر دیا، دوسری بات ایک طرف کر دی۔ جو چیز باطل نظر آئے اس کو چھوڑ کر حق کو قبول کرتا جائے۔ جب بلا تعصب ہوگا تو پھر وہ حق کو قبول کرنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تلاش حق برائے تلاش حق ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو کہ دنیا کمانی ہے یا فلاں چیز میں نے حاصل کر لی۔ سب سے پہلے وہ یہ غور و فکر کرے، بڑے بھی غور و فکر بھی کرے کہ کیا یہ دنیا بے خدا ہے، اس کا کوئی خدا نہیں، یا ایک خدا نے بنائی ہے، یا ایک سے زیادہ خدا نے بنائی ہے اور وہی چلا رہا ہے۔ جب اس کو تلاش کرنے پر پتہ چلے کہ اس کا صرف ایک ہی خالق ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، چلانے والا بھی ایک ہے، مالک بھی ایک ہی ہے، اس کے بعد وہ کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ کائنات جو ہے، یہ دنیا کیا یہ دارالعذاب ہے، دارالعیش ہے، یا آزمائش کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے۔ تو اگر کسی نے یہ طے کر لیا کہ یہ دارالعیش ہے، اس کی زندگی کا طور طریقہ اور ہوگا۔ جس نے یہ طے کر لیا کہ یہ دارالعذاب ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، وہ بدھ مت اختیار کر لے گا کہ ساری دنیا چھوڑ دو اور جنگلوں میں نکل جاؤ۔ اور جس نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، وہ ہماری آزمائش کر رہا ہے، اس کے بدلے میں جنت ملے گی، تو اس کا طور طریقہ اور ہوگا۔ وہ اسی دنیا میں پریکٹیکلی کام کرے گا، وہ دین کو بھی مانے گا، دنیا کے کام بھی کرے گا، اور اس میں حق پر چلنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ اللہ کے ہاں جا کے اس کا بدلہ پائے۔ پھر اس دنیا میں انسان کی حیثیت پر آدمی غور کرے۔ پہلا یہ کہ خدا ہے کہ نہیں،
دوسرا یہ کہ یہ کائنات جو یہ جو دنیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، تیسرا یہ کہ میری حیثیت کیا ہے۔ یہ بالکل آزاد ہے، خود مختار ہے، جیسے ہیومنزم والے کہتے ہیں کہ بھائی تیرا خدا کوئی نہیں تو اپنا خدا خود ہی ہے، یا اس سے بالا تر کوئی ہے جس کے سامنے وہ جواب دہ ہے۔ وہ جواب دہ ہے تو کسی ایک کے سامنے جواب دے یا ایک سے زیادہ خداؤں کے سامنے جواب دے؟ جب وہ تلاش کرے گا تو پتہ چلے کہ وہ ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جواب دہ ہے تو اس کی زندگی کا طور طریقہ اور ہوگا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بہت سارے خدا ہیں پھر اس کا طور طریقہ اور ہوگا، جیسے ہندوؤں کا ہے کہ جو جس خدا کو پسند کرتا ہے اس کے نام کا مندر بنا کے اس کی پوجا کرتا ہے، اور جو ایک خدا کو ماننے والا اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس ساری کوشش کا اجر مجھے آخرت میں ملے گا، یہاں پر ملنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ کہ شہادت، یہ تھا حق تلاش کرنے کا طریقہ، یہ 9-10 پوائنٹ میں نے بتائے۔ اب یہ ہے کہ شہادت حق سے مراد کیا ہے، حق کی گواہی سے مراد کیا ہے؟ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ صرف وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہ کا کیا مطلب ہے؟ 6 معنی ہیں اس کے، کئی دفعہ بیان ہوئے۔ ایک تو یہ خفیہ، کوئی ڈھونڈنے نکلے وہ پا نہیں سکے گا اسے، یہ نہیں کہ اس کو ہاتھ لگا کے پکڑ لے، وہ خفیہ ہے، وہ اونچی شان والا ہے، وہ سب سے بڑھ کر محبت کے لائق ہے۔ جب سارے اسباب جواب دے جائیں، سارے وسائل جواب دے جائیں، اس وقت وہ آخری امید ہے جس سے پناہ چاہی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو مختلف اس کے معنی، ان سب کا نچوڑ یہ کہ مختار کل اور مشکل کشا، یہ ہے الہ کے سارے معنوں کا خلاصہ، مختار کل اور مشکل کشا۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا نہ کسی کے پاس مکمل اختیار ہے، نہ کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے، صرف اللہ ہے۔ جب آدمی یہ سوچ لے گا اس کی زندگی کا طور طریقہ اور ہوگا۔ اب یہ کہ امت پر اتمام حجت اللہ پاک نے انبیاء کے ذریعے کروا دیا، ہر امت پر۔ نبیوں کا طریقہ یہ تھا کہ کہتے تھے ہم آپ کو دلائل دے رہے ہیں اللہ کے ہونے کے، اپنے سچ ہونے کے، نیکی کرو برے کاموں سے بچو، اس میں کسی بات پر آپ کو اعتراض ہے آپ دلیل پوچھیں ہم سے۔ تو انبیاء نے دلیل کے ذریعے اپنی امت پر حجت تمام کر دی۔ اب انبیاء کا سلسلہ اللہ پاک نے رسول اللہ پر ختم کر دیا، اب یہ ہماری ذمہ داری بن گئی ہے کہ ہم ان کے قائم کام ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کو دین سکھائیں۔ اب یہ کہ اگر ہم نے یہ گواہی نہ دی، حق کی گواہی نہ دی، یعنی یہ کام نہ کیا، تو قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ لوگوں کو تو اللہ بعد میں پوچھے گا، پہلے ہم سے پوچھے گا کہ تمہاری یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم اللہ کے دین کی گواہی دو، لوگوں کے سامنے دلیل کے ساتھ اسے پیش کرو، کیا تم نے پوری کی؟ وہ تو چاہے اس بات پر بری ہو جائیں کہ ان کو سمجھایا کسی نے، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو بھائی جب ہم سے ہمارا حساب لیا جائے گا تو لوگوں کے سامنے دین پہنچانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تمہاری یہ ڈیوٹی تھی بطور امت، کیا تم نے یہ کام کیا؟ اب یہ کہ اس حق کی گواہی کو دینے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے زبان سے، قلم سے، دعوت و تبلیغ سے، اور آج کل پوری دنیا تک آپ انتہائی آسانی سے بات پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ سوشل میڈیا مختلف قسم کا میڈیم ہمیں اویلیبل ہے، اس کے ذریعے کوئی آدمی بات کرتا ہے وہ اسی وقت انٹرنیشنل ہو جاتا جب وہ اپلوڈ ہوتے کرتے۔ آپ اس کے ذریعے زبان اور قلم سے آپ یہ دین کی تبلیغ اور دین کے دلائل لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تو ہے قولی شہادت، زبان سے شہادت، قول سے شہادت۔ عملی شہادت کیا ہے؟ اپنے عمل سے گواہی دینا کہ یہ دین حق ہے، یعنی خود نیکی کرنا اور برے کاموں سے بچنا، یہ عملی گواہی ہے تاکہ لوگ ہماری زندگیاں دیکھ کے اسی سے ایمان لے آئیں۔ مثلا یہ جو برطانوی صحافی تھی، طالبان کی قید میں رہی ہے چند دن، 2001 میں چند دن، جب ان کو کنفرم ہو گیا یہ جاسوس نہیں ہے، یہ کوئی اخبار کی نمائندہ، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے
وہ کہتی ہے کہ مجھے انہوں نے دین کی دعوت بھی دی، تو میں نے کہا کہ میں یہاں نہیں قبول کروں گی، میں اپنی مرضی سے جا کر سوچوں گی پھر میں بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ 3 سال اس نے اسلام کو پڑھا، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہتے ہیں عملی شہادت۔ وہ کہتی میں سوچ رہی تھی کہ جیسے میں ان کے ہاتھ آئی ہوں، جیسے بمباری ہم ان پر کر رہے ہیں، برطانیہ بھی اس میں شامل تھا نیٹو میں، تو یہ تو میرا حشر نشر کر دیں گے۔ انہوں نے یہاں تک، وہ کہتی کہ میں نے جو پہرے دار تھے ان کو بھی اپنے ساتھ زیادتی کرنے پر آمادہ کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، اور اس نے میرے اوپر چادر دے دیا کہ تو ہماری بیٹی اور بہن ہے، ہم نہیں یہ کام کرتے۔ یہ ہے دین کی عملی شہادت۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، گواہی بھی ہم نے دینی ہے کہ ہم اپنے عمل سے بتائیں کہ یہ دین سچا دین ہے۔ جیسے باپ گھر میں بیٹھا ہو، بچوں کا ہے بھائی اذان ہو گئے جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تو بچے پوچھیں گے نہیں، نہ پوچھے تو دل میں کہیں گے کہ اگر یہ اچھا کام تھا تو خود کر لے۔ تو جب آپ خود نماز پڑھیں گے تو جو چھوٹے بچے ہیں آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کہنا بھی نہیں پڑتا، کیونکہ بچے دوسرے وہ آپ کی بات نہیں سنتے، وہ صرف آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے عمل سے گواہی دیں گے، جتنے آپ کے متحد ہیں وہ سنتے نہیں آپ کی بات، وہ صرف آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو عمل سے گواہی دینا یہ بہت بڑی ایفیکٹو گواہی ہے۔ جیسے کسی آدمی نے کسی تبلیغ پر جانے والے سے کہا تھا کہ کوشش کرنا وہاں پر تمہیں بولنا نہ پڑے، یعنی اپنے عمل ایسے رکھنا کہ لوگ تمہاری طرف دیکھ کے ہی مسلمان ہو۔ پہلی گواہی زبان سے گواہی، اسلام کے دلائل پیش کرنا دنیا کے سامنے، دوسری اپنے عمل سے، اور تیسری ہے تکمیل شہادت۔ یہ گواہی تب مکمل ہوگی جب ملکی نظام اور پوری دنیا کا نظام اسلام کے مطابق ہو جائے، تب یہ گواہی مکمل ہو جائے گی۔ اب حق چھپانے پر جو سزا ہے وہ ہے جو ہمیں مل رہی ہے کہ ہم نے گواہی دینا بند کر دی، اپنی زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی، تو دنیا میں زوال ہے، آخرت میں پکڑ ہے، اور خدا کے ہاں سزا۔ اب خلاصہ اس بات کا میں پیش کر کے بند کرنے لگا ہوں۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ نیا موضوع ہوگا، اور وہ بھی موضوع جو ہے وہ انتہائی ٹیکنیکل موضوع، خیر و شر، کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں ان کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اب خلاصہ پچھلے جمعے کا، آج کے جمعے کا، جو جب بھی ہم بات کرتے ہیں اس ساری باتوں کا خلاصہ میرے لیے، آپ کے لیے، کہ اہل بیت ہوں، صحابہ کرام ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب پر اللہ کے بے شمار رحمت، تابعین ہوں، ائمہ کرام ہوں، یہ سارے بزرگ اس لیے بلند مرتبہ ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے دور میں اس وقت کی ضرورت کے مطابق اسلام کی گواہی دی، انہوں نے دین کی خدمت کیا، اس لیے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اب ہماری باری ہے، ہم نے صرف ان کے فضائل ہی بیان نہیں کرنے، ان جیسے کام کرنے کی کوشش کرنے، ان کی راہ پر بھی چلنا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ 2 اور 2 4 کی طرح میں بات آپ سے عرض کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ مان لیں اور اس راہ پر چلیں، تاکہ ہم بھی اس شہداء میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے ہاں گواہ لکھے جائیں گے۔ شہید سے مراد یہ ہے کہ بھائی آپ کو ہم جان دینے کا نہیں کہہ رہے، ٹائم دینے کا کہہ رہے ہیں کہ ٹائم دے دو، اسلام کو پڑھو، اس کے دلائل حاصل کرو، کفر کو پڑھو، اس کے دلائل سمجھو، پھر اس کا جواب دو۔ تو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے خود اسلام کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے سچے ہونے کے دلائل ہم نے سمجھنے ہیں، پھر کفر کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کے دلائل سمجھنے ہیں، اس کے بھی دلائل ہیں، اور ان کا استاد بھی بڑا کامل ہے شیطان، خود ابلیس ان کو سمجھاتا ہے کہ یہ بات کرو تم۔ پھر جب یہ چاروں کام کر لیں، تینوں کام کر لیں کہ اسلام کا بھی علم حاصل کر لیا، اس کے دلائل سمجھ لیے، کفر کا بھی علم حاصل کر لیا، اس کے دلائل سمجھ لیے، پھر موجودہ دور کی زبان اور موجودہ دور کی اصطلاحوں میں اسلام کا سچا ہونا ثابت کرنا ہے۔ موجودہ دور کی زبان کیا ہے؟ انگریزی۔ جن اصطلاحوں میں وہ بات کر رہے ہیں وہی اصطلاح استعمال کر کے ان کو کہنا ہے کہ سچا دین صرف اسلام ہے، جو تم مان رہے ہیں یہ ابلیس کا نظام۔
اب آپ کو پوری دنیا میں اپنا پیغام یعنی اسلام کا پیغام دینے کے لیے انتہائی اعلیٰ وسائل حاصل ہیں جو پوری انسانیت میں پہلی نسلوں کو نہیں ملے۔ آپ نے ایک کلپ پہ اپلوڈ کیا تو اسی وقت وہ انٹرنیشنل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے کہ خود دین کا علم حاصل کیا، اس کے دلائل، کفر کو سمجھا اس کے دلائل، ان کا جواب دیا، تو پھر اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ ہمارا نام بھی مجاہدین اور اللہ کے شہداء یعنی گواہوں میں شامل ہو جائے گا، اور جان دیے بغیر بھی یہ بلند مرتبہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھنا، کوئی جان نہیں مانگ رہا آپ سے، نہ جنگ کرنی ہے۔ آج کل جنگ ہے ابلاغ کی، میڈیا کی جنگ ہے، اس میں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہے نا، ہم سے زیادہ عقل مند تو نہیں ہے وہ، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کوشش کریں، وہ بھی کوشش کریں۔ آگے کامیابی ناکامی کا اللہ پاک نے ذمہ داری ہماری لگائی ہی نہیں، اس نے کہا صرف کوشش پر اجر دوں گا۔ یہ بالکل قابل عمل طریقہ ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کام کیجئے اور امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اسألک من الخیر کل ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کل ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔